الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج نے متعلق گفتگو چلنی پئی۔ اس تو بعد میرا خیال ہے ایک ادھا جمعہ وقت رمضان المبارک شروع ہوئے سی۔ اللہ تعالیٰ عافیت نہ رمضان نصیب فرمائے گا۔ رمضان رجب اور شعبان رمضان تک پہنچنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دعائیں مانگنیاں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رجب نہ چند ویک کی رمضان تک پہنچنے نہیں ہے، دعائیں مانگنے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اساں رمضان تک پہنچا دے۔ تو سرے تے آئی ہوئی برکت اور رحمت نہ مہینہ اللہ سا سارا نصیب فرمائے۔ معراج اسی بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی انبیاء نماز پڑھائی اس امامت اور نماز پڑھاونے نہ ذکر پچھلے جمعے میں عرض کیتا ہے۔ نماز تو بعد حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول نے استقبال واسطے خطبے دیتے اور انہاں خطبے میں انہاں اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا بیان کی تھی۔ انہاں نعمتاں تے جڑیاں نعمتاں اللہ تعالیٰ انہاں اپنے اپنے وقت عطا کیتی ہیں۔ کوئی نعمت بھی ہوئے اس نے شکریہ واجب ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ شکر گزار بندے ہونے، جتنا ان اللہ نے نعمتاں نہ شکر کرینے اتنا کوئی بھی نہیں کرے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جیساں جیڑی نعمت دیتی وہ نعمت ہونے نے لحاظ نہ بہت بڑی، اللہ نے نکی جی بھی نعمت ہوئے تو وہ نکی نہیں ہونی، وہ بہت بڑی ہونی۔ یہ تو چونکہ نعمتیں انسان کو منہ رانیاں تو انہاں چھوٹیاں نعمتاں کی طرف دھیان اور توجہ نہیں وینا، نہیں تا اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت بھی چھوٹی نہیں، ہر نعمت جڑی اس نے قیمت ساری کائنات بھی مل کے ادا نہیں کر سکنی۔ اللہ نے یہ نعمتیں اتنیاں قیمتیں اور اتنیاں عظیماً، تو انبیاء تے جڑیاں انہاں نے نعمتاں اور احساناتاً زیادہ اور زیادہ، تو انبیاء نہ شکر بھی اور زیادہ۔ میں کوئی تقابل نہ کرے نہ پیا، لیکن اللہ سڑا ایمان اور عقیدہ ہی وے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں تو وہ نعمتاں بھی باقی انبیاء نالوں وڈیاں نعمتاں۔ جس وقت شان بلند دیتی تو شان نہ مطلب نعمت ہی ہوئے، تو اللہ ہر نبی نے مقابلے وچ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دیتی تو سب تو عظیم دیتی، امت دیتی تو سب تو عظیم دیتی، ملاقات اور معراج کرائی تو سب تو عظیم معراج کرائی، اور عالم ارواح وچ کئی نبی نے متعلق نبیاں کو وعدہ نہیں گھدا گیا، اگر گھدا گیا تو حضور نے ذات واسطے گھدا گیا۔ تو یہ ان انعامات ہیں جڑے اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں عطا کی تھے، لیکن اپنے اپنے دور جو کچھ نبیاں عطا ہویا وہ بھی چونکہ بہت بڑا، تو سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہاں اپنا خطبہ دیتا جڑا پچھلے جمعے میں تفصیل نہ عرض کر چکا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اور تعریف کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو بعد انہوں نے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا بیان کی تھی اور اپنیاں انہاں نعمتاں دا ذکر کیتا جڑیاں نعمتاں اللہ حضرت سلیمان تے کیتیاں، اور حضرت سلیمان تے کچھ نعمتاں ایسیاں ہوئیاں ہوئیاں جڑیاں روئے زمین تے اور کہیں تے بھی نہیں ہوئیاں، تو انہاں نعمتاں نا تذکرہ کیتا۔ فرمایا الحمدللہ الذی سخر لی الریاح وسخر لی الشیاطین یعملون ما شئت من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات وعلمنی منطق الطیر واتانی من کل شیء فضلا وسخر لی جنود الشیاطین والانس والطیر واتانی ملکا عظیما لا ينبغی لأحد من بعدی وجعل ملکی ملکا طیبا لیس فیہ حساب۔ فرمایا تمام تعریفاں وسلنیاں جس اللہ میرے واسطے ہواواں مسخر کیتا، کہ اللہ تعالیٰ میرے واسطے ہواواں مسخر کیتا، اور یہ اللہ حضرت سلیمان نے انعام دیتا ہے کہ یہ جڑی ہوا چلنی پئی اساں تو تھوڑی جی گھلے تو پتہ لگنی چلنی پئی یا نہیں چلنی پئی، حضرت سلیمان علیہ السلام اساں حکم دے کے منگوا گینے کہ بھائی ہن ماں ضرورت ہے اور فلانی گئی تے اتنی اور اتنی، تو جو کچھ حضرت سلیمان فرمانے اللہ تعالیٰ ہوا حضرت سلیمان نے حوالے کر دیتی۔ آپ کو نا سبحان، ہاں جی کہیں دیونے حضرت سلیمان دعا منگی اس خطبے بھی آخنے پہ کہ میں اللہ کو منگے ہے کہ ماں اے جی حکومت اور سلطنت دے جیڑی میرے تو بعد وقت کہیں نہ دیں، اللہ ہی میری دعا قبول کی تھی، میں نے تے بڑا انعام کیتا نے۔ قرآن ہی تو دعا نہ ذکر ہے، اس خطبے وچ اس قبولیت تو بعد شکریہ ادا ہونا پیا کہ میں جڑی منگی ہے وہ میرے رب ماں دے دیتی۔ دنیا نے نکے نکے بادشاہ سامنے گل منینے لوگ کنڈی پیچھے گاڑیاں کھڑینے سامنے عزت اور احترام ہے، لیکن کنڈی پیچھے برا بھلا آخنے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے اپنی اس آسمان نے تھلے او مخلوق جڑی کائنات کہیں نے قابو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی حضرت سلیمان نے حوالے کر دیتا۔ تو انہاں چو ہوا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے مسخر ہے، بہت بڑا تخت ہے، اور ہوا نہیں تو اسی طاقت نہ اندازہ لاگے نو کہ کتنی طاقتور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت نہ کوئی انجن لگا ہوئے ہے اور نہ کوئی جنات حکم ہے کہ تسی میرا تخت چاہو، ہوائیں حکم ہے کہ ساں تخت چاہ، تو تسی اندازہ لاگے نو کہ وہ کتنی طاقتور ہونی، اور اللہ ہوا میں کتنی قوت رکھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت ہے اپنے زورے تے چاہ گی نہیں، بغیر انجن تو، بغیر کہیں جناب پیٹرول ڈیزل تو، بغیر کہیں طاقتور ایٹم نے اور کئی چیز نے، بس بے امر اللہ۔ کیا بادشاہی ہے، ہاں جی کیا شان ہے، اور کیا سبحان اللہ۔ اتھے بھی روٹ لگنے، روٹ لگ گیا جی، وزیر اعلیٰ صاحب آنے پہن، وزیر اعظم صاحب آنے پہن، 4 گاڑیاں آگے 4 پیچھے، یہ بھی انہاں واسطے تو بڑی شان ہے۔ پر اللہ نے نبی جس وقت تخت بہ کے، اور تخت کوئی اس ممبر یا کرسی جتنا تخت نے، علماء مفسرین لکھا کہ 6 لاکھ بندہ حضرت سلیمان نے تخت بانا، جس وچ جنات، شیاطین، انسان، پرندے، جانور اور جناب جتنی مخلوق حضرت سلیمان 6 لاکھ کرسی جس جائی تے لگنی اس سے اندازہ لاؤ کتنا تخت ہے، اور اس تخت حضرت سلیمان آخرین اڑ ہوا نے چاہ سا ایک مہینے نہیں، وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ یہ کہیں نہیں گلہ نہیں، اللہ اور اس نے رسول نہیں دسی ہمیں گلان۔ فرمایا ایسا سلیمان تے احسان کیتا، عوامہ دے دیتیاں اور مہینے نہیں مسافت، صبح طے ہونی پئی، مہینے نہیں مسافت شامی طے ہونی۔ میں ایک جملہ آکھا شروع تے کہ اللہ تعالیٰ نبیاں بھی بڑیاں نعمتیں دیتیاں،
پر قربان ونیا آمنہ نے در یتیم تے اللہ اتھے جڑوے نعمت دیتی تو وہ تھوک نے حساب نہ دیتی حضور دنیا تو پردہ فرما گئے اور چارپائی ہوتے آپ نے جسد اطہر پہ حضرت عائشہ نے حجرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چہرے تو چادر ہٹا کے کچھ جملے فرمائے انہاں جملے میں چی جملہ بھی فرمایا کہ میرے محبوب میرے ماں باپ تو ستے قربان ہو وجن حضرت سلیمان اللہ ہواواں تابع کیتیاں اور ہوا صبح تو گھن کے شام ایک مہینے نہ سفر وہ ہوا صبح کرا دینی حضرت سلیمان اور ایک مہینے نہ سفر شامی کرا دینی اسی حضرت سلیمان نہ معجزہ منینے انہاں سلام عقیدت پیش کرنے پر میں جنے مجبور ہاں کے کراں میرے ماں تے پیو قربان ونجن تو ستے اللہ تساں جڑی شان دیتی اللہ براق تے بوا کے کروڑا میلہ نہ سفر ہزارہ سالہ نہ سفر ایک منٹ تو بھی پیڑے تساں اللہ کرا کے ستہ آسمانہ تو پھرا کے واپس اتھے مہینے نہیں مسافت ہونی پئی اتھے صدیاں نہیں مسافت ایک منٹ بھی نہیں لگا جتھے گھڑی ہے اتھے ہر شے رک گئی اور اللہ تعالیٰ ستہ آسمانہ نہیں معراج نہیں اور اس نے بیت المقدس شام مدینہ مدین طور پہاڑ اور پتہ نہیں کتنے علاقے جو پھرا کے تو جڑوے نبی واپس آئے تو اس وقت ٹائم اور گھڑی اتھی کھڑے ہے جتھو روانگی نے وقت کھڑے تو حضرت عمر سچے نا کہ یا رسول اللہ اتھے تا مہینے نہیں مسافت ہواواں نے ذریعے طے ہونی تو ساں اللہ منٹا سیکنٹا وچ کروڑا میلہ نہ سفر کرا دیتا تو حضرت سلیمان اللہ یہ اجازت پر ہوا اڑنا نہیں اور اساں گھدی بہنی اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نعمت ہے تو حضرت سلیمان سب تو پہلے اس ہوا نے تابع ہونے نے ذکر کی تھا کہ تمام تعریفوں صلی اللہ نیان جس میرے واسطے ہواواں مسخر کر دیتا وَسَخَّرَ لِيَ الشَّيَاطِينَ اور اللہ جنات میرے واسطے مسخر کر دیتا جن اور شیاطین کائنات کئی نے قابو ایش بھی نہیں اللہ تعالیٰ تمام جنات حضرت سلیمان نے تابع کر دیتا کئی جنی مجال نہیں ہے جو حضرت سلیمان تو اکھیاں چو آرڈر ہو سکے یا حکم دیون تا پورا نہ کرے تو حضرت سلیمان نے جنہ کو وڈیاں تعمیرہ کروانے بڑے پتھر ڈھواونے بڑیاں بلڈنگاں بڑھواونیاں تو طاقتور مخلوق ہے انہاں تا ٹن نہیں دا ٹن وی ٹن نہیں بھی کوئی شے چاونی تو جن واسطے کے مشکل ہے سارے خادم بڑھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے کھڑے اور سارے کم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات کو پہ گھینیں ساری دنیا نیا اکھیاں تو مخفین اور ساری دنیا تے شیطانیاں کرینیں حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں قابو کی توا اور اللہ تعالیٰ جنات ابھی دس دیتا کہ بنی آدم نہ درجہ تو سا تو بہت بلند ہے میں انسان جڑی شان دیتی وہ بہت بلند تو سارے جن یعملون ما شئتو حضرت سلیمان خطبے پہ آخنے کہ جو میں چاہنے ہوں ان او کم کرنے میں محاریبہ و تماثیلہ و جفان کل جواب و قدور وڈے دیکھچے وڈیاں دیگاں بڑے محراب بڑیاں عمارتاں بڑیاں تعمیرہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں کو گھینیں اور جس وقت وفات بھی ہوئی تو اس وقت بیت المقدس کی تعمیر ہونی پئی اور وہ تعمیر بھی جنات کو کروانے پہ آپ سامنے کھڑے ہیں شیشے نے محلے شیشے نے کمرے ویچ اور وہ کمرہ بھی انہوں کوئی بنوایا جنہ پوڑی اور اسے کھڑے ہو کے نماز نے نیت بدی ہوئی اور جن پہ تک کہنے پہ حضرت سلیمان سڑے نہیں پہ ویکھنے اور ان دھڑ کم لگے پین مسجد بن گئی تعمیر ہو گئی بہترین تیار ہو گئی حضرت سلیمان قدر نے فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ہوتے کھڑا موت دے دیتی اور کھڑے نماز ویچن جن سمجھانے پہ نماز پڑھنے پہ جس وقت اس لکڑیاں جس سے حضرت سلیمان ٹیک لا کے کھڑے اساں سیکھ لگی وہ ترٹی حضرت سلیمان علیہ السلام زمین تے جس وقت آئے تو اس وقت جنات پتہ لگا اور اس وقت انہیں سر پٹیا انہاں کا مار ہے اساں تے یہ بھی نہیں پتہ چل سکیا کہ حضرت سلیمان فوت ہو چکے ہیں اور اسی قدر نہیں بیگار تے قدر نہیں مزدوریاں کرنے پہ ہیں تو حضرت سلیمان نے موت تو بعد بھی ان جن اپنا کم لگے پہ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ نعمت دیتی انہیں اس نعمت نے بھی اتھے معراج نہیں رات اظہار کی تھا کہ تمام تعریفوں صلی اللہ نیان نبی کئی وقت بھی آپ نے دے نہیں وینا
میڈا ہی کمال ہے، میڈا ہو کمال ہے. سارے کمالات اللہ نے دیتے ہوئے، کوئی نعمت بھی بندے نہیں اپنی نہیں. جیڑی کہیں کوئی شے لبھی وئی وہ صرف اور صرف میرے رب نہیں طرف بندہ شودہ گئے ہوئے. انجے غرور اور تکبر نے بولن میں فلانا، میں ڈھمکانا، میں ہے جاتے میں ہو جا. کوئی علامہ ابن کثیر لکھا ایک نوجوان لڑکا خوبصورت ایک محفل چایا اور اسے تکبر بھرا ہوا جملہ آکھا. اس آکھا میڈے جا شاید ہی دنیا تے کوئی خوبصورت ہوئے. اللہ ماں بنا کے ان کلام ہی تروڑ دیتے ہیں جتنا خوبصورت جیڑی جوانی اور جیڑی خوبصورتی میڈے رب ماں دیتی. رب بھی ناس دیتی ناس آکھا تکبر نے کلمے بولے کہ میں نے تو زیادہ کائنات ہے. اللہ تعالیٰ اتھی کھڑا کھڑا ان سکیڑنا شروع کیتا، سکڑنا 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 اتنا کچھ رہ گیا. لوگاں ایتھے باہماں وچ کپڑے وچ آستین پا کے گھر کھڑا جیڑا اپنا اتنے فٹاں کھڑا اور غرور اور تکبر چاہیا. کئی وقت بھی میری کوئی شے نہیں، یہ میرے رب نہ احسان ہے. جس سڑے تے پردے پائے ہوئے اساں کجا ہوا اور اللہ تعالیٰ سڑے تے اپنی مہربانیاں نے بوئے بند نہیں کرے نے. نگاہ رب تے رونی چاہیے اور نبیاں نے اساں یہ تعلیم ہے کہ اللہ میرے واسطے جنات مسخر کر دیتا جی کن میں انہاں آخنا انہوں جے کرینن وعلمنی منطق الطیر اور تمام تعریفوں سلنیاں جسمہ پرندے نیاں بولیاں سے کھائیں. حضرت سلیمان صاف پتہ لگنا ہے ای توتا کے پہ آخنا، مینا کے پہ آخنی اور جناب بٹیرہ کے پہ آخنا، چونٹی کے پہ آخنی اور ہاتھی کے پہ آخنا، گھوڑا کے پہ منگنا، گدھے نے منہ چو کے پہ نکلنا، مینڈک اللہ نے تسبیح وچ کے بولنی پئی، پرندے درندے جو کچھ کائنات چاہے انہاں ساریاں نیاں بولیاں اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام سکھا بھی دیتیاں اور سنوینے بھی امن. اور علماء اپنی تفسیرہ میں انہاں جانوراں نے کچھ بول لکھے بھی امن کہ فلانا پرندہ اللہ نے ہی تسبیح بیان کرنا. لیکن ایک گل یاد رکھے تمام علماء لکھا کہ جڑے ان جانوراں اور جڑے ان حیواناتاں جڑے سڑے واسطے کوئی جناب کوکاں پہ مرہنا، کوئی ہینگنا پیا، کوئی رینگنا پیا، کہیں نے منہ چو کوئی آواز ہے، کہیں نے منہ چو کوئی آواز ہے. فرمایا سارا نے منہ چو نکلنیاں رب نیاں تعریف ہیں. یہ انسان ہی ہوئے جڑا 24 گھنٹے ویچ ایک واری بھی رب واسطے بلند کلمہ نہیں بولنا اور اس نے عظمت نے جملے نہیں بولنا. نہیں تو خدا نہیں بنائی ہوئی ساری مخلوق ہر وقت اللہ نے تعریف پہ کرنے. میرا موضوع ہے ویسے فرمایا علمنی منطق الطیر، علامہ پرندے نیاں بولیاں سے کھا لیتی ہیں. کتنا بڑا انعام ہے جی. پرندے کے آنکھنے پہن، پرندے کے پہ بولنے اور ان کے پہ آنکھنے، ہر جملہ حضرت سلیمان سمجھنے. اور وقت اللہ سننے نہیں طاقت اتنی دے دیتی کہ پیڑیاں نہیں گفتگو بھی خدا نہ پیغمبر سننا نہیں تو چونٹی نہیں کے گل اسی کہیں حقیقت سنی سکنی. حضرت سلیمان اپنے لشکر وچو چونٹی نہیں گل پہ سننے اللہ تعالیٰ پہ سنوینے. تو فرمایا میرے رب ماں پرندے نہیں بولیاں سے کھا دیتیاں وَأَتَانِي مُلْكًا عَظِيمًا اور میرے رب ماں بہت بڑی حکومت، بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی. وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ اور اپنے بندیاں تے بہت سارے بندیاں تے میرے رب ماں فضیلت دیتی. ساری اللہ نے بندے لیکن اللہ کہیں ان نعمتیں نہیں دیتیاں جڑیاں اللہ ماں دیتیاں کہ ہواواں میرے واسطے، جنات میرے واسطے، پرندے نیاں بولیاں میرے واسطے اور عظیم ملک اور عظیم بادشاہت میرے واسطے. اور ملک بھی اے جا لا ینبغی لأحد من بعدی جڑا میں نے تو بعد رب اے جا کہیں بھی نہیں دیتا. اے جی حکومت اور سلطنت وقت کہیں نہیں ملی تے نہ قیامت تک مل سکنی. میں نے کون وقت نہیں، میں یہ اشارہ ضرور کر سکنا. ہاں کچھ چیزاں بطور کرامت اللہ تعالیٰ اور لوگاں بھی دیتیاں. اور اگر انہاں لوگاں چو میں ایک فاروق اعظم نہ ذکر شروع کر دے تو اس مکنا کوئی نہیں کہ اللہ وعد فاروق بھی ہواواں تے بھی حکومت دیتی، جنت تے بھی حکومت دیتی، زمین تے بھی حکومت دیتی اور جناب اتھو اتھو تک پہنچائی عمر نی آواز کیونکہ وہ میرے نبی نی عزت نہ اضافہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بطور کرامت ضرور کئی انعامات دیتے ہیں لیکن بطور حکمران 24 گھنٹے کوئی نعمت روے یہ حکومت اللہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ جس وقت جو چاون جو کرنا چاون اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دیتا ہوا کہ جڑا تسی حکم دے سو حکم پورا ہو سو. تو اللہ ماں ملک دیتا وقت فرمایا وَسَخَرَ لِي جُنُودَ الشَّيَاطِينِ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وقت انسانا جناتا
اور پرندے نے لشکر میرے رب میرے واسطے مسخر کر دیتے یہ مڑ دے تکے ہوا اڈینی پئی تخت وزیر بیٹھیں مشیر بیٹھیں جنات بیٹھیں اور علماء الگ کرسیاں وزیرانیاں الگ کرسیاں مشیرانیاں کرسیاں جنانیاں کرسیاں یہ ہونا کدی تیز اور کدی مٹھا خرام پلا یہ تخت ہوا سے اڈنا وینا ساری دنیا تھلو تکے نہیں پئی اتنے جہاز لگے تو لوگ تکن لگ پونے تو جڑے اتنا بڑا تخت اس فضا وچوں گزرنا ہو سی تو جتھے کوئی آوے اتھے رک وینا اور اس نے نظارہ کرنا یہ اڈنا وینا اور پرندہ حضرت سلیمان حکم دے دینے کہ تسی سارے اتنے کھڑے ہو وجو اپنے پرا نال سڑے تے سایہ کر گنو ہاں جی پرندے اتنے چھان کیتی وینن ان نال اڈنے وینن نال جناب ہوا اڈائی کھڑے نہیں سبحان اللہ کیا منظر ہو سی تو حضرت سلیمان فرمانے پہن لشکر اللہ میرے مسخر کر دیتے میں انہاں جی کن حکم دینا ان سارے میرے حکم نے پابند اور اگلا جملہ سننے والا اور اسی جملے میں سارا سواد ہے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ حکومتیں بھی دیتیاں سلطنت بھی دیتیاں کائنات مسخر بھی کی تھی حکم زمین اور آسمان نے درمیان ہے جتھے میں چلاونا چاہنے ہوں میرا حکم بھی چلنا رہا وجعل ملکی ملکن طیبن حکومت پریشانیاں بھی ہونیاں حکومت آڑے راتی انہاں نیندرہ بھی نہیں آنیاں ساتھ تو بھی بیدار رونا ہونا ادھے وادی بھی ڈرنا بھی ہوئے کدائیں ہنگامہ ہو گیا کدائیں قتل و غارت ہو گئی تو حکومت بھی ہوئے نال ہزارہ پریشانیاں بھی آمان حضرت سلیمان پہ آنین تمام تعریفاں اس رب نیان ذرا ماں جواب دے وے تمام تعریفاں اس رب نیان جس ملک بھی دیتا تے سرے نہیں پیڑ بھی نہیں دیتی کوئی پریشانی نہیں کوئی دکھ نہ اس دیتے صرف میرے واسطے اس دنیا جنت بنا دیتی جعل ملکی ملکن طیبن ایسا پاکیزہ اور پاک ملک حکومت اور سلطنت دیتی کہ اس وچ بھی کوئی پریشانی نہیں یہ نہیں کہ بھائی کدائیں ماں ڈرے کدائیں خطرہ کدائیں بغاوتان کدائیں کوئی میرے خلاف کھڑا ہو بنگے کوئی نہیں سب میرے حکم نے پابند اور کوئی پریشانی نہیں کدائیں دشمنی بغاوت لڑائی خطرہ کچھ بھی نہیں پاکیزہ ملک دیتا اگلا جملہ سنے لیس فیہ حساب اور دے کے نالی بھی آنکھ چھوڑا کہ مزے کار میرا نبی اس ساری عزت تے بادشاہی نہ قیامت ہے ڈھڑے میں توڑ کو حساب بھی کوئی نہیں کرے لیس فیہ حساب اللہ اکبر حکومت ہے جی جس سے حساب کتاب بھی کوئی ماں وائن گھن تو میں نے کو حکومت منگی ایسا تو دے دیتی اور ایسی حکومت جس نے قیامت ہے ڈھڑے سوال بھی کوئی نہیں ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس خطبے تو فارغ ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نبی اور رسول حضرت کھڑے ہو گئے اور حضرت اپنی تعریفاں اللہ تعالیٰ جڑیاں نعمتیں کیتیاں ہیں انہوں نے نعمتاں بیان فرمایا کہ تمام تعریفاں اس اللہ نیان جس بغیر باپ تو ماں پیدا کی تھی ساری کائنات والد تو پیدا ہونی اللہ تعالیٰ ماں بغیر باپ تو پیدا کیتا اللہ ماں اپنا کلمہ بڑھایا اللہ قرآن فرمانے پہ عیسیٰ ابن مریم اللہ نہ کلمان اللہ ماں اپنا یعنی اللہ نے کلمے نہ پیدا ہوئے کلمے نہیں مطلب ہے اللہ ماں اپنا کلمہ بڑھایا وروح من اور اللہ ماں روح بڑھایا کہ اللہ جبریل نے پھوکا ناڑ ماں پیدا کی دنیا تے اس تو خوش نصیب کور ہو سکنا یعنی جس نے ولادت واسطے بھی جبریل آن کے پھوک مارے جبریل نے پھوکا نہ پیدا ہویا اللہ تعالیٰ میں نے تے یہ انعام کیتا وقت اللہ دنیا تے ماں بھیج کے میرے واسطے اللہ تعالیٰ مٹی چو پرندے بناونے نہ ماں فن سکھایا کہ میں مٹی نہ پرندہ بنانا اسے پھوک مرینا فیکون تیرم بِإِذْنِ اللہ میری پھوک مارنے نہیں دیر ہونی وہ جڑا مٹی نہ وہ مورتی اور کھڈونا وہ میری پھوکنا اٹھن لگ پڑ اللہ اس نے اندر زندگی پیدا کر دینا سبحان اللہ آنکھو تو ایک جملہ آکھنا ہاں جی میں اللہ نہیں روح ہاں جبریل نے پھوکا نہ پیدا ہویا اور اس روح نہ تعلق ہو گیا میرے وجود نال اور یہ پھوک اتنی پاک ہے
کہ یہ پھوک جڑوے میں کہیں وچ مرے نا تو وہ مردہ بھی زندہ ہوئے، بے جان چیز نے اندر بھی اللہ تعالیٰ روح پا دے، اور جہاں تک نظر آنی رانی وہ اڑنی وینی، لوگ تو کہنے لگے وہاں کی مر کے وقت مٹی ہوئے نہیں، انج نہیں ہے کہ بھائی جڑے پرندے بن گئے انہوں اللہ نے پرندے نہ مل کے اڑنے پہن، اللہ نے بنائے ہوئے تے بندے نے بنائے ہوئے وچ وقت بھی اللہ فرق رکھا کہ وہ پرندہ اتھو تک پرندہ جس وقت تک نظر آنا پیا، اکھیاں چو اوجل ہویا وقت ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ای نعمت دیتی، فرمایا اللہ میاں تمام تعریفان جس ماں ایسی حکمت اور طب نے زمانے وچ اس وقت حکیمت طبیبہ نہ بڑا عروج ہے، بڑے بڑے حکیم اور طبیب اور بڑے بڑے ان کارنامے وکھانے، اللہ ان کارنامے وچ اپنا پیغمبر متا فرمایا اے جا معجزہ دے کے دیون لگا کہ حکیم بھی اپنی آنگلیاں منہ پا کے کھڑو رہا سن کہ ہی معجزہ اور ہی حکمت کتھوں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مادر زاد انے جڑے ماں نے پیٹ چو نابینے پیدا ہونے پہن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھوک مرے لیں، اللہ اس پھوک نی برکت نال اک ٹھیک کر دیں۔ مادر زاد انا جس نے دنیا تے کوئی علاج نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھوکا نال مادر زاد نابینا بھی بینا ہے، اور اگر کوئی کوڑ نہ مریض لا علاج بیماریاں نہ بیمار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آونگے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ای معجزہ عطا کی توا کہ انہوں نے پھوکا ناڑ اور انہوں نے دم ناڑ اللہ تعالیٰ اس کوڑ نے مریض بھی اور لا علاج مریض بھی شفا دے دینیں اور صحت مند کر دینیں۔ ای معجزہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم عطا کی توا اور اس نے حضرت عیسیٰ ہوتے تعریف کی تھی۔ اس معجزے بھی ذرا وے گنو اور مردے بھی قبروں میں زندہ کرنے حضرت عیسیٰ کہیں قبرستان لگے ونجن اتے مارن ہاتھ اور اسا آکھن کھڑا ہوائیں تو کئی مردے جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سامنے کھڑے کیتے اور یہ انہوں نے معجزہ نہیں تو قیامت تو پہلے کوئی مویا واپس نہیں آنا، لیکن اللہ اپنے نبیاں اگر کوئی شے دے دے وے تو اسا کوئی روک نہیں سکنا۔ حضرت عیسیٰ اللہ ہی معجزہ دیتا ہے کہ مردے کھڑے کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اتوات گل آ گئی حضرت عمر نے، حضرت عمر اتھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ حوالہ دے کے بھی ایک جملہ فرمائے ہے، یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کئی مردے زندہ کرن تو وہ مردہ زندہ ہوئے نا، یہ انہوں نے بہت بڑا معجزہ، لیکن وہ زندہ ہونا جس نے جسم میں پہلے جان آئی اللہ کٹ کی دی وہ مر گیا، اور وہ انسان ہے دوبارہ اسے ضرور پہ گئی وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر فرمانے یا رسول اللہ میں اس معجزے بھی منے نا پر میں نے اماں تے ابا تسا تے قربان ونجن، میں جڑا تسا نہ معجزہ ویکھا وا او جڑا اس تو بھی وڈا ویکھا وا، یا رسول اللہ میں نے ماں باپ قربان ہو ونجن مردیاں وچ روحاں تے پے سکنیاں کئی نہ پائیاں تے قیامت ہے ڈھاڑے تے اللہ پیسی ہر مویا وے قیامت ہے ڈھاڑے اٹھ سی، پر میں نے سونا توڑے ہتھاں وچ ذبح ہوئی وئی بکری ٹکی وئی بکری اور سالن پکی وئی بکری نی ہڈی توڑے سامنے بولی اسا تو نہ ہڈیاں کوڑ بھی تسا نہ کلمہ پڑھنے سونا، پوری بکری نہیں، بکری ویچ روح ہونی نکل گئی مر گئی ذبح ہو گئی، یا رسول اللہ قربان ونجا تسا تے کہ پکی وئی بوٹی پہ بولنی کہ یا رسول اللہ ماں نہ کھوے میڈے وے زہر ہے، اے زہر پائی وئی نے میڈے اندر ماں نہ کھوے، یا رسول اللہ سے تسا نے ہتھاں وچ پکیاں ویاں گوشت لیاں بوٹیاں بھی بولنے سنیاں کہ اللہ تعالیٰ تساں جڑی شان اور عظمت عطا کی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات ذکر کیتے، انہوں نے بھی ذکر کیتا کہ اللہ ماں تورات عطا کی تھی، اللہ ماں انجیل عطا کی تھی، اللہ ماں حکمت دیتی، نبوت دیتی، تورات سکھائی، انجیل سکھائی، اللہ ماں پاک کیتا طاہرنی، اور اللہ ماں اور میں ماں والدہ شیطان نے شر تو اور شیطان نے چھومنے تو بچایا، اور حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا تے کوئی بچہ بھی پیدا ہونا اسا شیطان ایک واری ہاتھ لینا اور اس نے ہاتھ لاؤنے نہ رونا، اس پوری دھرتی وچ چاہے کوئی نبی ہوئے رسول ہوئے کوئی ولی کتب غوث نے گھر جمنے والا بچہ ہوئے، آپ فرمایا شیطان اسا ہاتھ ضرور لینا، اللہ ہی شیطان اختیار دیتا ہوا اور اسا قدرت دیتی ہوئی کہ
کہ ہر پیدا ہونے والے تو ہاتھ لا، اگو اس نے ہتھے چڑھے نہ چڑھے الگ گل ہے، اللہ نبیاں بچا گینے۔ حضور فرمایا دنیا تے دو آدمی جنہ جمن لگے بھی شیطان ہاتھ نہیں لایا، ایک عیسیٰ اور ایک حضرت عیسیٰ نہیں اماں حضرت مریم، کہ انہاں جمن لگے بھی شیطان ہاتھ نہیں لا سکا۔ اور اس تو نہیں لا سکیا کہ حضرت مریم نے والدہ دعا منگی ہے، انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اے میرے رب میں اپنی اولاد شیطان مردود تو توڑی پناہ بھی دینی ہے کہ میری اولاد تک شیطان نہ پہنچ سکے۔ اللہ دعا بھی قبول کی تھی اور دعائی نہیں لاج انج رکھی کہ فرمایا دعا بہت سارا لوگاں میں شیطان تو دنیا تو بچا کے رکھ سا، لیکن جمن لگے بھی توڑی اولاد میں شیطان ہاتھ بھی نہ لاون دے، کیونکہ میری نیک بندی نہیں دعا ہے اور میں اس دعائیاں قبول کر کے اساں شرف پہ دینا۔ تو حضرت عیسیٰ فرمایا اللہ ماں تے میری والدہ شیطان نے ہاتھ لاونے تو بھی بچایا، اور میرے رب ماں آسمانہ تے بلا گدا، میں انہاں تمام تعریفاں تے اللہ تعالیٰ نعمتہ تے اللہ نے تعریف کرنا۔ ای تعریف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ہن امام الانبیاء فخر السیدات اور فخر السادات سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نے خطبے سننے تو بعد حضور کھڑے ہوئے، اور آپ کھڑے ہو کے جڑا پہلا جملہ فرمایا، میں عربی پڑھ سا تو تساں سمجھ آوے سی، حضور پہلا جملہ ہی فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ ہاں جی، تمام تعریفاں اس اللہ نیان جس سارے جہان واسطے ماں رحمت بنا کے بھیج، میں اس امت نے گناہگاراں واسطے رحمتاں، نیکاں واسطے رحمتاں، جینیاں واسطے رحمتاں، مویاں واسطے رحمتاں، جنہاں میری تھوڑی جی اطاعت کی تھی انہاں واسطے بھی رحمتاں، قیامت ہے جھاڑے اے جی بھی آسن حضور نی کملی تھلے جنہاں زندگی صرف ایک واری حضور تے درود پڑھے، ہاں جی ان بھی حضور نی رحمت تو فائدہ اٹھائے سن۔ میں اس کائنات واسطے رحمتاں جڑے میرے نہیں ایک جملہ آکھن لگا، حضور اگر انج رحمت نہیں کہ بھائی جس وقت حضور دنیا تے آئے تو اس وقت حضور رحمت شروع ہوئے، اور جیڑی حضور نی امت ہے انہاں واسطے حضور نی رحمت ہے نہیں۔ اللہ پہ فرمانے رحمت للعالمین، جتنے جہانن چاہے وہ حضرت آدم نہ جہانے، حضرت نوح نہ زمانہ، حضرت ابراہیم نہ دورے، حضرت موسیٰ نہ دورے، اے میرا نبی جی کن میری خدائی چو اس کائنات نہ کوئی بندہ بار نہیں، میرا سونے توڑی رحمت تو بھی کوئی بار نہیں، تو پچھلے واسطے بھی رحمت ہے، موجودہ واسطے بھی رحمت ہے، تے جڑے قیامت تک آسان ہونا واسطے بھی رحمت ہے، تے قیامت ہے جھاڑے کوئی کہیں نے کم نہ آسی، جڑا سارے نے کم آسی اور کافرہ نے بھی کم آسی، وہ رحمت للعالمین۔ میں انجنا پہ آخنا میں نے کوئی ٹائم نہیں، میں اس ایک جملے ہیں اس سے میرے کئی جمعے اللہ نے حکمے نہ لگ سکنے، اور تو سنہ ایمان تازہ ہو سی کہ اللہ حضور کی کو رحمت بڑھایا۔ قیامت ہے جھڑے جڑوے سفارش شروع ہو سی تو سفارش نے حضرت آدم انکار کرے سن، حضرت نوح انکار کرے سن، 1.25 لاکھ نبی بڑے بڑے انبیاء کو لوگ ویسن، لیکن سارے آکسن آج نہیں دیہاڑ سڈی ننے تو سی ہدو والے نہ ہو برے، آج نہیں دیہاڑ سڈی سلا دن آج نہیں، آج دن کہیں ہو رہی نہ، آج اتھے ویسو تک کم بڑھ سی، اور جڑوے حضور کو پوچھ سن تو ای مومن نہ ہو سن، سارے ٹرنے پہ ہو سن، کافر بھی باسا ہتھو کڈو اسی کتھے عذاب اچھا گئے ہیں، ہی شدید گرمی وچ، تو اس وقت حضور نے وہ جڑی سفارش ہے وہ سفارش شفاعت کبرا، اور وہ شفاعت خالی مومنہ واسطے نہیں کافرہ واسطے بھی ہوئے تے مومنہ واسطے بھی ہوئے، اگلے واسطے بھی ہوئے تے پچھلے واسطے بھی ہوئے، تو حضور نے رحمت تو نہ اس جہانش نہ اس جہانش کوئی بھی مستغنی نہیں، حضور سارے جہان واسطے رحمت، ساری کائنات واسطے رحمتن۔ ان ٹائم نہیں میں کدائیں تو سنا گلہ کرے نہیں رہنا اور اگو بھی کرے نہیں رسا، پیڑیاں واسطے بھی رحمت ہے، جنہ واسطے بھی رحمت ہے، حیوانہ واسطے بھی رحمتن، اٹھ بھجنانا سبحان اللہ۔ صحابہ کا یا رسول اللہ یہ انصار نہ باغ ہے، اس باغ وچ ایک اٹھ بد کے پیا حملہ آور ہونا، جیڑا بندہ بڑھنا اسے اتے چھاڑ مار کے آوے نا، حضور فرمایا بو اللہ نہ کہ یا رسول اللہ بو نہ لہنے تو ساں حملہ آور نہ ہو وینے،
آپ فرمایا بوہ کھول دو، دروازہ کھل گیا، حضور دروازے چو اندر بڑھے، اٹھ بھجنا آیا جی کن کہیں بندے تھے حملے واسطے آنا، لیکن جو قریب آیا اور اس جڑوے تک گدا کہ دروازے کے کور کھڑا تو اٹھے اپنا سر حضور نے قدمہ ہوتے رکھ دیتا اور مجھے جو کچھ بڑبڑانا پیا، حضور فرمایا ایسا مالک کو رہے آج اس اپنا غصہ وکھایا، اس اپنی کاوڑ وکھائی کہ اگر اسی اٹھ تو سا انسانہ نے لکھنے کے بچے بھی اساں نپ کے گھن ونجن، اسی تو سا نے حکم نے پابندہ تو اللہ نے حکم نہیں وجہ تو پابندہ، نہیں تو گل زورے تھے آونگے تو ایک اٹھ پورے شارے واسطے کافی۔ اس اٹھے اپنی طاقت تک آئی تکاونے تو بعد اس حضور نے قدمت سر رکھ دیتا۔ آپ نے فرمایا اس نے مالک ابراؤ، مالک آ گیا، فرمایا یہ بڑبڑانا نہیں ہے پیا، تو سمجھے بھائی مجھے جو خالی بڑ بڑ پہ کرینا، یہ بڑ بڑ نہیں پہ کرینا، یہ میں نے آگے توڑی شکایت پہ لینا۔ سبحان، ہاں جی اٹھیں بھی پتہ میں نے سنوائی ہتھو، ہاں جی میں نے گل ہتھو منی ویسی تے سنی ویسی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ فرمینیان حضور اس مالک کا ڈانٹیا، فرمایا بھائی یہ بیاخنا میں کو کم اتنا گھینا تے ماں کھوینا شوینا کوئی نہیں، خبردار جتنی خدمت گھینا پہ اتنا کھوا بھی سے۔ بس میں ہرنی والی گل یاد آنی پئی لیکن گل لمبی ہوئے سی۔ فرمایا رحمت للعالمین، ماں اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں وسلنیان جس ماں رحمت للعالمین بڑھا کے ساری کائنات واسے رحمت بڑھا کے بھیجا، وَأَرْسَلَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَرْسَلَنِي كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تسی جنے جتنے بیٹھے ہو اللہ تو ساں بھی تو سنیاں نبوتہ مبارک کرے، پر تسی کوئی علاقے نہ، کوئی شہر نہ، کوئی ہکی ضلع واسطے، کوئی دو صوبیاں واسطے، کوئی ہکی ملک واسطے، تمام تعریف و سلنیان جس جن و انس قیامت ری صبح تک جتنے زمانے سارا نما رسول بڑھا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، اس کائنات نے تمام لوگوں واسطے میرے رب جڑے ماں بشیر تے نذیر بنا کے بھیجا۔ میں نے تو بعد نہ کہیں نہیں نبوت ہے نہ کہیں نہیں رسالت ہے، اللہ تعالیٰ ماں آخری نبی اور رسول بنا کے ماں بھیجا۔ میں اس سے اپنے رب نے تعریف کرے نا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، اور میں نے ایک ایسی کتاب نازل کی تھی فیہ بیان لکل شیء، جیسے میرے رب ہر شے بیان کر دیتی، اور وہ کتاب ایسی عظیم کتاب ہے قیامت تک لوگ اس تو نفع اٹھانے راسن، اس سے نفع ختم نہ ہو سی۔ میں نے تو خدا ایسی کتاب نازل کی تھی وجعل ادھے تک ہے ذرا کی کن رحمت ہے وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، میں تمام تعریف و سلنیاں کرنا جس خالی ماں نہیں رنگیا میرے نال میری امت بھی رنگ چھوڑی۔ وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، تمام تعریف و سلنیاں جس میری امت ساری کائنات نے نفع واسطے بنایا۔ وجعل امتی ہم الاولون وہم الآخرون، اللہ میری امت سارے تو پیچھے پیدا کیتا لیکن قیامت ڈاڑے سارے تو پہلا نمبر میری امت نہ۔ میں اس سے بھی اپنے رب نے تعریف کرنا کہ میرے پیچھے سبحان اللہ۔ کیوں جی حضور والی گل آ گئی نا مولا افتخار صاحب والی کہ سڑی کیڑی گل ہے سڑے سائیں نے منہ سونا، ہاں جی سائیں نے منہ ڈاڈا میرے پیچھے میری امت ابھی، ہاں جی اس امت نے فتح گامے اور اس امت نے زید بکر سارے اتنے قیمتی بن گئے کہ نبیاں نے مننے آڑے تے آریا نا چریونے آڑے تے پیغمبرہ نا وفاوہ کرنے آڑے سارے کھڑے ہوئے تے اللہ پہلے چلو ونجو تسی تے جنت بڑھو۔ جعل امتی ہم الاولین ہم الاولون وہم الآخرون، اللہ میری امت پیڑا بنایا مرتبے وچ اور دنیا تے مننے نے اعتبار نہ آخر اچ بھیجا دنیا تے، اور اس آخر اچ بھیجنے وچ بھی اس نے بڑیاں رحمتان ٹائم نہیں۔ وشرح لی صدری، تمام تعریفوں اور سلنیاں جس میرا سینہ کھول دے۔ بس اس تے دو چار گلاں نہ کراں تا سواد نہ آسی، دو ایک ادھی لین رانی اساں وقت میں انشاءاللہ اگلے جمعے ای حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خطبہ اللہ ای نبی مانتے تو ساں عطا کیتا، اللہ اس نعمت نہیں اساں قدر نہیں توفیق نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، نبی نہ کھڑومنے نہیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔